نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم 12 پارہ یعنی 12ویں پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آدھا پارہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پڑھنے کو تو قبول فرما۔ یا اللہ تیری رحمت اور تیری بڑائی کے حساب سے ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پڑھنے اور سننے والے ہیں اس کے ساتھ یا اللہ تو انعامات عطا فرما، اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو چلیے میرے بھائی اور بہنوں اسٹارٹ کریں گے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، زمین پر چاہے انسان چرند پرند کوئی بھی ہو، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جو زمین پر چلتے ہیں، چاہے انسان ہو چرند پرند جو بھی ہو، سب کا رزق اللہ اپنے ذمے لیا ہے۔ اگر اپنے ذمے نہ لیتا تو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ظلم کرتے، سامنے والے کا خیال نہیں کرتے تھے، اپنا کرتے تھے۔ تو ویسا نہیں ہے، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں ٹھہرے گا، کس جگہ پہ ٹھہرے گا، کس شہر میں ٹھہرے گا، کس ملک میں ٹھہرے گا، وہ بھی وہ فکس ہے اس کے لیے ٹھہرنا، اور کہاں سپرد ہوگا اور کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، پورا اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ نہ رزق ہے، نہ کہیں ٹھہرنے کا ہے، اور نہ کہاں سپرد ہونا ہے وہیں سپرد ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ صاف بیان کرنے والی ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنا۔ خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ خلق السماوات، سماوات بولتے ہیں آسمان، والارض کہتے ہیں زمین، فی 6 کہتے ہیں 6، فی 6 ایام کہتے ہیں دن کو، فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ یہ نوٹ کر لیجئے، 6 دن میں زمین اور آسمان بنایا۔ وہ کان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ کان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے کیا تھا؟ عرش، اور ماء کہتے پانی کو۔ یہ سب نہیں تھا، آسمان زمین نہیں تھے، صرف عرش اور پانی تھا۔ دیکھیے وہ کان عرشہ، عرش بولتے ہیں، آپ کو معلوم اللہ کا عرش ہے، علی الماء پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا بس۔ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے، تم میں کسی کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھاؤ جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، مرنا میں کوئی شک نہیں، جس طرح مرنے میں شک نہیں ویسا اٹھائے جانے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اب اگر یہ باتیں کہیں گے تو کافر کہیں یہ تو کھلا جادو ہے کہیں گے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کسی چیز نے روکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب ہٹائیں گے تو کہیں گے کہ کسی چیز نے روکا ہے۔ سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا۔ اب ان کے اوپر عذاب ہٹا دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کسی چیز نے روکا ہے عذاب کو، کسی چیز نے نہیں روکا۔ کون روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ آزمانے کے لیے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں سن لو جس دن ان پر
آئے گا ان سے پھیرا۔ جب اس کے بعد مہلت دی گئی، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، ابو جہل ہے، ان کو مہلت دی گئی تو انہیں طاقت دی گئی تو مغرور ہو گئے، اور انہیں کسی چیز نے روکا، راحت آئی تو کسی چیز نے روکا، اللہ کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ ان لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ سن لو، جس دن ان پر آئے گا عذاب، ان سے پھیرا نہ جائے گا۔ جب ان پہ پکڑ آئیں گی اللہ کی تو کچھ نہیں کر سکیں گے، پھیرا نہیں جائے گا اور انہیں گھیرے گا۔ دیکھیے وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے، اب کیا ہے؟ سچ بولنے، اسلام سکھاتا سچ بولنا تو ہنسی اڑا رہے ہیں، شراب نہیں پینا ہنسی اڑا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہنسی اڑا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ڈوبا۔ یہ ہے اسلام جو کہہ رہا ہے، آج بھی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور بڑا نا امید ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد پھر راحت بھی دیتے ہیں، اور اگر ہم اس سے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے آ پہنچی تھی، کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑا مارنے والا ہے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، ان کے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ہم کو صبر کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ تو ہے کیا؟ دنیا کی چکر میں نہیں رہنا ہے۔ یہ بلڈنگ ایک جنے ایک بلڈنگ بنائے تو دوسرے دو بنا، میرا 3 بلڈنگاں 4 بلڈنگاں، کیا کرتے سب سے لے کے؟ جتنے بنانا ہے جائز طریقے سے، جتنے بنانا ہے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو مانتے ہوئے بنانا ہے، وہی بناؤ، اس کے بعد چل دینا ہے۔ کوئی بلڈنگ ساتھ نہیں آئے گی، بڑا ثواب ہے۔ تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر تنگ ہوگے؟ اب وہی اترتی ہے تو جو پسند میں آتا وہ قبول کرتے، جو وہی میں ان کی پسند کی نہیں رہی تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کا ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خزانہ کیوں نہیں اتارے ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ نوح علیہ السلام کی طرف ذکر ہے، اشارہ ہے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، خزانہ کیوں نہیں آیا؟ تو تم ڈر سنانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خزانہ فرشتے کے لیے نہیں بھیجے گئے پیغمبر، ڈر سنانے کے لیے، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، اور کہتے ہیں وہ کیا نہیں، ان کے دل کے باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کافر جو رسول آئے ہیں، جو انبیاء آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دل سے بنا لیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، تم فرما کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فرماؤ، دو ان سے ایک 10 آیتیں لا کر بتائے۔ یہاں پر دے گئے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ، یعنی ایک جگہ جو چیلنج ہے اللہ کا، دیکھیے کافی ہے، ایک آیت کافی سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں دے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ، قُلْ فَأْتُوا بنا لاؤ، بعشر، عشرہ بولتے ہیں، عشر مبشرہ آپ سنے ہوں گے، عشر مبشرہ 10 صحابی ایسے ہیں آخر دو جہاں نے ان عشر مبشرہ کہا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ عشرہ بولتے 10 صحابی کو، 10 یہاں بھی وہی ہے، دیکھیے ویسی عشرہ آیا ہے۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ، سورت یعنی سورم بہت تو سورت، ایک آیت، مثلی بہت یہ 10 آیتیں، اس اللہ کے کلام کی جو آیتیں ویسے 10 آیتیں بنا کر بتاؤ، بنے اللہ تعالیٰ فرما کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 آیتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، جو دنیا کی زندگی آرائش چاہتا ہے، دنیا میں صبح سے شام مگن ہے، تو ہم اس سے ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ دنیا کی آرائش چاہتا، دنیا کی آرائش میں پھل دے دیں گے، غافل کر دیں گے، اسی کے اندر شداد جیسا جنت بنا دیا تھا۔
آج کیا حال ہے؟ آج دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں، طاقت ہیں کہ اللہ تعالیٰ فل طاقت دے دیا. یہ ہے وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. لیکن یہ لوگوں کیا ہے، دنیا کے اندر جو طاقت کے بلبوتے پہ ہیں، آخرت میں کچھ نہیں. 4 دن کا ہے ان کا، بس ہم کو صبر کرنا ہے. مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے. دیکھیے جو ان کے عمل تھے، ان کے عمل کو نابود کر دیتے ہیں. نابود ہوتے مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں. یہاں آیا ہے دیکھیے، لہم فی الآخرت الا النار، لہم فی الآخرت، آخرت میں ان کا الا النار، نار بولتے جہنم کی آگ، نار بولتے آگ کو بولتے ہیں. فی الآخرت الا النار، ان کو مگر ان کو آگ پکڑے گی. وحبط ما صنعوا فیہا، وہ باطل ما کانوا یعملون، ان کے باطل جو تھے وہ عمل وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پیشوا رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، توریت کتاب دی گئی تھی. اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں، اس میں بھی منکر ہوئے بہت سے. تو آج اس کا وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا رکھیں، ان کا صلہ رکھیں. جو منکر کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ کی کتابوں کو سے انکار کرتے ہیں، تو آج اس کا وعدہ ہے. تو اسے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، ہم کو شک نہیں ہونا ہے. ان کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. بے شک وہ حق پر ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا، خالی ہو رہا. ذرا بھی شعور رکھیں تو اللہ کو مان لیں گے. اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے جھوٹ بولا تھا. اے ظالموں پر خدا کی لعنت. دیکھیے لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھے تھے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پڑھے تھے. یہاں پر بھی دیکھیے ایک انداز دوسرا کیا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین. جیسا کاذبین جھوٹوں پر لعنت بھیجے، اللہ تعالیٰ ظالموں پر بھی لعنت بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، اب اللہ کے راہ سے روک رہے ہیں، اللہ کے راہ سے کسی کو کچھ نہیں بول رہے ہیں. وقت ہونے پر خالی جگہ کسی کو ڈسٹرب نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، گرفتار کر دیے جا رہے ہیں. روک رہے ہیں، ان کو کچھ بول رہے نہیں. بھئی تمہارے کو کچھ بول رہے ہیں، تمہارے حساب سے تم جس کو جو ماننا ہے مانو، جو کرنا کرو. ہمارا یہ ماننا ہے ہم کرتے ہیں، ہمارے کو روک رہے ہیں زبردستی کے. ایسا انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ. ظالموں پر خدا کی لعنت جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں. میں سنا کہ ایک اسکول میں بچی پڑھ رہی تھی نماز، تو اس کو روکا گیا. میں دیکھا کہ ایک روڈ پر جو ہے، جہاں پر بیچ میں راستہ ہوتا ہے، اس میں ایک ساتھ نماز پڑھے تو بھاگ کے آ کے ان کو روکا. ان کو کیا تکلیف ہے آخر؟ ہمارے مذہب پہ ہم چل رہے ہیں، تم کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح راستہ بتائے، یا اپنے عذاب میں گرفتار کریں. جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، خرابی چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کہاں ہے اسلام میں ایک تو بھی ایسا عمل بتاؤ جس میں پاکی نہ ہو؟ اور وہی آخرت کے منکر ہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں، اور وہ تھکانے والے نہیں زمین میں. اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی رہے گا، وہاں پر کوئی نہیں رہے گا وہاں. اب جواب دینا پڑے گا، جب ہی سمجھ میں آئے گا، جب تک سمجھ میں نہیں آتا. انہیں عذاب پر عذاب ہوگا. اللہ اکبر. جو کافر ہیں، یز اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں. یضاعفو یعنی عذاب کو کہتے ہیں، یضاعفو ولہم عذاب، عذاب پر عذاب ہوگا. اللہ اکبر. وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. دیکھیے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں.
ما کانوا یستطیعون السمع، سمع کہتے ہیں سننے کو، ما کانوا یستطیعون سخت طاقت نہیں رکھتے، ما کانوا یستطیعون السمع سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ما کانوا یبصرون نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ اور کان نہیں ہے، ایسا نہ، آنکھ بھی ہے کان بھی ہے، لیکن نہ وہ حق سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اندھے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ ایسی آیتیں بھی آئی ہیں کہ وہ مردے ہیں، ایسا فرمایا۔ تو اب ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مردے نہیں ہیں، سمجھنے سے مردوں کے جیسا ہے ان کا ایسا، حالانکہ زندے زمین میں پھر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو مردے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہے، اس لیے اب یہ لوگ ان کو مردے کہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جو خبر میں زندہ ہیں، انہیں خبر جنت کی ایک کیاری ہے، دلہن کی طرح سلایا جاتا ہے، یا دوزخ کا ایک عذاب ہے، وہاں عذاب ہوگا، یا نہیں تو وہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ زندے ہیں۔ اب ان کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو مردے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، زمین پر پھر رہے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ مردے ہیں، یعنی مردوں کی طرح ہیں۔ تو اب بعض لوگ کیا ہے، آیتوں کو ایسا موڑ رہے ہیں آج کل۔ خیر اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا، میرے مولا ہم تیرے بس گناہگار بندے ہیں، ہمیں تم اپنے پاس نیک کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح راستہ دکھا۔ اب یہاں پر دیکھیے پھر ایک بار پڑھتا ہوں، ما کانوا یستطیعون السمع، وہ نہ سن سکتے تھے، کان نہیں تھے کہ کان ہے، سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے، آنکھ بھی ہے دیکھ سکتے، کیا حق کی بات ہے یہ۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئی جو باتیں جوڑتے تھے، خواہ مخواہ کے دوسرے یہ وہ لا کے جوڑتے تھے خواہ مخواہ، وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے، وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فریق کا حال ایسا جیسے ایک آپ دیکھیے دو فریق ہیں، ایک دیکھیے دو فریق میں دیکھو، ایک فریق کو اللہ تعالیٰ اندھا بہرا بھی کہہ رہے ہیں، دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا۔ اب آپ غور سے سنیے، یہاں پر دونوں فریق، مثل فریقین کالاعمی والاصمی والبصیری، بصیر بولتے ہیں دیکھنے کو، اصمی بولتے ہیں اندھے کو۔ پھر آگے دیکھیے، دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا۔ اب آپ سوچیں، آپ خود سمجھ لیجئے، میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جا سکتے ہیں۔ دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے، اور اندھا اور بہرا، اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے، وہ کون ہے وہ آپ سمجھ جانا۔ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہوگا؟ یعنی دیکھتا اور سنتا ایمان والے کی طرف ہے، اندھا اور بہرا کافر کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، هل یستطیعان مثلا، هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہو سکتا ہے؟ ایک انکار کر رہا ہے گویا وہ اندھا بہرے کی طرح، اور ایک اقرار کر رہا ہے آنکھ والے کی طرح دیکھتا سننے کی طرف۔ کیا دونوں کافر اور ایمان ایک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ سوچو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے، قوم کے اندر، کہ میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے، آ کے بولے کہ دیکھیے میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری بھی سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اللہ کے سوا کسی کو خدا مت بولو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ایک مصیبت والا دن رہے گا تمہارے پر، اس سے میں ڈراتا ہوں، اس مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ مصیبت والا دن، یہ قیامت کے دن مصیبت والا دن ہے،
اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے دوزخ یا جنت کے۔ وہ مصیبت والے دن سے نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ ارے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو کہ تم اللہ کا رسول بولے اپنے آپ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری باتیں کوئی سن کے تمہارے ساتھ چلیں گا، مگر ہمارے کمینوں نے، ہاں ہو سکتا ہے ہمارے دشمن ہے وہ تمہارے ساتھ ہو سکتے ہیں سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے۔ ہم تمہارے میں رسول ہوں وہ تو تمہارا درجہ بڑھ جائیں گا، تو ہم ہمارے اوپر تمہاری بڑائی کو نہیں چاہتے۔ بڑائی کا نہیں ہے یہاں، بڑائی اللہ کو ہے۔ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، انہوں کہتے ہیں تم بڑی تری ہم سے بڑی تری نہیں چاہتے ہمارے اوپر تمہارا بڑھنا، برائی اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں چاہتے۔ بڑائی نہیں، تم اپنی بڑائی، اللہ کے باتوں کو مانو، تمہاری بڑائی ہوں گی۔ رسول تو صرف پہنچانے ہیں اللہ کا پیغام، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نوح علیہ السلام کے قوم کہہ رہی ہے، نوح علیہ السلام دیکھیے کیسا بولا ہے، میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی۔ جو لوگ مانے تھے قوم کو بولے کہ دیکھو میرا حق پر ہوں میں اور صحیح دلیلوں پر ہوں، میرے پاس رحمت بخشی، اللہ نے میرے ساتھ جو رہیں گے ان کو رحمت بخشی، تو تم اس سے اندھے رہے، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو؟ اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا۔ نوح علیہ السلام نے کہے کہ بھئی اپنا اگر فائدہ ہوتا تو میں بولتا تھا کچھ پیسے دو، تم کو اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ کچھ مال نہیں مانگ رہے ہیں، صرف اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وَيَا قَوْمِ لَا يَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، مال کہتے ہیں پیسے کو، انڈرلائن کریں گے۔ وہ اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ دیکھیے کھلی آیت ہے، بے شک وہ اپنے رب سے، نوح علیہ السلام کرے اپنی قوم کو ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ تھے آقا کو بھی کیا کم ستائے، جاہل، نام ابو جہل آپ تو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم جاہل لوگ ہیں، بنا کسی مزدوری کے، بنا کسی فائدے کے، بنا کسی مال لے کے اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ سے ملا رہے ہیں تو انکار کر رہے ہیں۔ اور اے قوم مجھے اپنا اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نہیں بولتے کہ میرے پاس قبول ہو، میں خزانے ہیں میرے پاس دیتا ہوں، تمہارے کو خزانے لے لو۔ چل رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں خزانوں میں خریدے جا رہے ہیں لوگ، خریدے جاتے ہیں، ویسا بھی نہیں ہے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا، اور نہ میں غیب میں اپنی طرف سے یہ وہ منگت نہیں بول رہا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بول دیا نوح علیہ السلام۔ اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کو بھلا نہ دے گا، اور تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کفار کیا ہے، غریب، محتاج، پریشان حالت میں حقیر سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں بڑے پیسے والے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ان کو حقیر نہیں سمجھتا، ہرگز انہیں اللہ کو بھلائی نہ دے گا، اللہ برا مانے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا، اللہ کو برا مانے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسا کرو تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں۔ بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے۔ اب وہ لوگ بولے نوح تم ہم سے جھگڑ رہے ہیں، بہت ہی جھگڑ رہے ہیں، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ ہے، چلو لاؤ، اللہ کا تمہارا کہاں پر اللہ ہے، لاؤ، بتاؤ، عذاب لا کے بتاؤ۔ چیلنج کرے وہ لوگ، وعدے دے رہے ہو ہمیں تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا، تو بولے میں تم پر کیا لاؤں گا عذاب، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ لانے والا ہے۔
انہوں اللہ کی طرف بولے تو یہ جاہل نہیں، نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ لائے گا تم پر، تم تھکا نہ سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے، اور برداشت نہیں کر سکو گے، اور توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تم تھکا نہ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی۔ جب عذاب آئے گا، جب اللہ کو مانیں گے تو وہ نصیحت نام نہیں دے گی۔ اب کفار ہے، مرنے کے بعد جا کے اللہ کو بول رہے ہیں ہم غلط تھے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ وہ کیا بول رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دنیا میں امتحان میں کامیاب ہونا، دنیا میں ماننا اس چیز کو، تو آخرت میں کامیاب ہے۔ تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف پھرو گے، گمراہ بھی ہوں گے، اور اللہ کی طرف بھی تم کو بھی پھرنا پڑے گا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ سب جی کے باتیں ہیں، ان کے دل کے باتیں ہیں۔ بنا لیے نوح علیہ السلام، بنا لے کر دل سے بول رہے ہیں اپنے۔ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے۔ بولیں گے اگر میں بنا لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بولے تو تم کو جتنوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اگر یہ گناہ ہے تو مجھ پر گناہ ہوتا، تم کو کیا ہوتا؟ تم یہ قیامت کے دن بول سکتے اے اللہ تعالیٰ یہ انہوں بولے تھے نوح علیہ السلام تو اس راستے پر چلے، یہ ذمہ دار ہے بول کے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے بنا لیا، تم فرما کہ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، تم کو کیوں فکر مت کرو اور ایمان میں داخل ہو، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ دیکھیے اور کیا ہے، نوح علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں، اور نوح کو وہی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو دیکھو تمہارے قوم سے مسلمان جو نہیں ہوں گے، یہ سچ ہے، مگر جتنے ایمان لا چکے، لیکن جو لوگ تمہارے پر ایمان لا چکے ہیں تم غم نہ کھاؤ، خوشخبری دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کو، تم غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ۔ ہمارے سامنے حکم دیا گیا کہ کشتی بناؤ، بڑی کشتی بنائی گئی۔ نوح کی کشتی سمندر کے کئی میٹر 1000 میٹر کے اندر نکلی تھی اخبارات میں۔ تو چلیے اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کشتی بناؤ۔ اب دیکھو کشتی بنا لے رہے ہیں، اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کو کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ظالموں کو آپ کچھ بھی مت بولو، وہ سننے والے نہیں ہیں۔ ویسے ہو رہا کچھ بولنے کا، ان کی بھلائی کو آتے بولو، ہم کو پریشان کر دیں گے۔ ظالم جو ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں، حالانکہ ہم جو بول رہے ہیں نا، پیسے لے رہے نا، کیا ان کی بھلائی کے لیے ہم بلا رہے ہیں تو وہ ہمارے دشمن بن جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو اب جو کشتی بنا لیے، تو کشتی کے پاس سے جو گزرتے ہیں، ان کے قوم کے سردار جو تھے کافر، وہ ہنستے ہوئے جاتے تھے کہ دیکھو کیا دیوانے ایسی کشتی بنا کے کیا کہ ہوتا کرتے جاتا کرتے، کیسے دیوانے باتیں ہیں بول کے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آتا ہے واقعات میں آتا ہے اس پر اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر سے گزرتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں، اور بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر بھی ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولے زیادہ بحث مت کرو، ہماری کشتی پر دیکھ کر ہم پر ہنستے تو ہم بھی تمہارے پر ایک دن ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو۔ تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ بڑے نوح علیہ السلام کا دیکھیں کتنا تفصیلی واقعہ ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار لے کر ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، سب کو حکم دیا نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کشتی میں کون کو سوار کر لو، ایمان والوں کو، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، اور ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے سے مسلمان جو ہوئے تھے، سب کو لے لو کشتی کے اندر حکم ہوا، اور بولا اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، اب وہ اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے ہی رکے گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے، اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوح، ایسی بڑی بڑی موجیں
پانی ابل گیا، زمین سے نکلا پانی، ایسا ابل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ، کیا بھی ہو باپ ہے اور بیٹا ہے، معاملہ دیکھیے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے بولے میرے بیٹے اب پانی ایسا بولے بیٹے کو بولے آؤ، بولتے بیٹا اور نہیں میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، میں کشتی وشتی میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں پہاڑ پہ جا کے بچاتا ہوں اپنے آپ کو۔ بولے جب پہاڑ کے پانی آ گیا تو جب بولے بیٹے آ جا کشتی میں، تو بھی نہیں آیا۔ خیر آگے دیکھیں گے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان، اور وہی انہوں نے اسی لیے جاری ہے ایسی موجوں میں جیسا پہاڑ کی طرح موجیں آنا شروع ہو گئی۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ موجوں میں دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ اس سے کنارے پر، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ دیکھیے اللہ اکبر، باپ کی جو محبت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو باپ کی محبت کا اندازہ دیکھو۔ میرے بھائی اور بہنوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر جتنی بھی کرے کم ہے، ان کو پیشان پر بل آنے مت دو، نہ ان کے زبان سے اف نکلے۔ دیکھیے یہاں پر وہ حال میں وہ دریا جو بہہ رہا ہے، سب ڈوب رہے ہیں، نوح علیہ السلام اپنا بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے کیا پیاری بات ہے، دیکھیے وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنی ارکب یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، باپ کی آواز، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، بولا والد کو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہم پہاڑ کی پناہ لیتے ہیں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، انہیں بولا کہ پہاڑ پہ جاؤں گا میں تو پانی کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، آ گئی ہے اللہ کی غضب آ گیا ہے، اب کوئی بچانے والا نہیں، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین کو سب تباہ ہو گئے، ڈوب کے مر گئے کفار جو بھی تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگلو، پانی زمین کے اندر چلے گا۔ اور اے آسمان تھم جا، جو بارش ہے اس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری، ایک پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہری تھی، وہ نام ہے کوہ جودی، کہتے ہیں اس کو پہاڑ کا نام۔ اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ فرمایا ہے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں۔ انہوں اللہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ کر دعا کرے، یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ گھر والوں سے نہیں، اس کو خارج کر دیا۔ بے شک اس کا بیٹا بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ، تیرا بیٹا نالائق ہے اس لیے مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کیا اے رب میرے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں گا۔ بیٹے کے لیے دعا مانگے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بولے کہ اس کو مانگنا نہیں ہے اس کے تعلق سے، تو پھر آپ جو ہے رک گئے، اور فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ آپ کشتی سے اترو۔ سلام کرتے جو کافر تھے وہ سب ختم کر دیے گئے، جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہ ہیں، اور کچھ گروہ ہیں جنہوں نے دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ ایسے گروپ ہیں جو دنیا کو برتتے رہیں گے، وہ لوگ تو دنیا میں مگن رہیں گے، مست رہیں گے، تو پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نوح علیہ السلام کو۔ انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم،
اس سے پہلے تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم نرے مفتری ہو۔ اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیغمبر کو اجرت نہیں لے رہے کسی سے، کیونکہ میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تو تم پر زور کا پانی بھیجے گا، تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے رہو، روگردانی نہ کرو، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی، تم جو باتیں بول رہے ہیں، کوئی ہمارا خدا جو ہے تم کو جھپٹ دیا ہوگا، بولتے رہا کچھ سایہ آ گیا، سپٹا آ گیا، ایسا جھپٹ پڑی، جھپٹ پہنچی۔ کہاں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام، کہاں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم سب مل کر میرا برا چاہو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا نہیں۔ جس کی چوٹی اس کے قبضے میں قدرت میں نہ ہو، تو ہر کام قدرت اور قبضے میں، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف سے لے کر بھیجا گیا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ جو مجھ کو دیے تھے، میں تمہاری طرف پہنچاتا، میں نے پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دیکھیے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ عاد ہیں، عاد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر جو لوگ اپنی آیتوں سے منکر ہوئے اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ سن لو، بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے۔ ارے دور ہو عاد ہود کی قوم اور سمود کی طرف اس کے ہم قوم صالح کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ یہ بولے پیغمبر، بولے اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں ہونہار معلوم ہوتے تھے۔ اب صالح السلام کو بول رہے ہیں ان کی قوم کہ پہلے ہم آپ کو اب ایسی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، اور پہلے تو تم ہونہار تھے، وہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ رہتے تھے، کرتے تھے۔ بول رہے ہیں کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجو؟ باپ دادا کے جو معبود ہیں پوچھ رہے ہیں، کیا اس سے منع کرتے ہو؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو، ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے۔ صالح علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگائے کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے ان کی کوچین کاٹی، تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو،
وہ یا قومی حاذہ ناخۃ اللہ لکم، ناخۃ اللہ لکم، ناخہ کہتے ہیں ایک یہ واقعہ ہے، ایک نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے پتھر سے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نکالے تھے، وہ ناخہ۔ اب وہ کفار بولے تھے کچھ نشانی بتاؤ، اللہ سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں تو کچھ نشانی بتاؤ۔ تو وہ یا قوم حاذہ ناخۃ اللہ لکم آیا، آئے اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناخہ ہے، یعنی اللہ کا یہ ناخہ ہے تمہارے لیے نشانی، یعنی پتھر میں سے اونٹ نکل کر آئی نشانی، تو اسے چھوڑ دو اور وہ اونٹنی کو چھوڑ دو چرنے پھرنے کے لیے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ تمہارے نشانی کے لیے نکالا گیا ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا۔ یہ بھی بول دیے پتھر سے اونٹنی نکلی ہے، وہ نشانی ہے، معجزہ بتایا آپ نے، اور اس کو بول دے کہ ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ دو، نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا، اگر اس کو کچھ کریں گے اس اونٹنی کو عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کی کوچین کاٹی، تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک برت لو، اب تو بھی انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا۔ یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کے سوا رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے اور ظالموں کو چنگاڑنے آیا ہے۔ تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ وہ بستی کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دیے، اونٹنی کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے بستی کو اجاڑ دیے۔ سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مژدہ لے کر آئے اور بولے سلام کہا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی اور بچھڑا بھنا لے آئے، اور اپنے رب سے جو منکر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمود علیہ السلام سے، کہہ رہے ہیں سمود ان پر لعنت ہے جو منکر ہوئے ہیں، اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہے سمود کو علیہ السلام کو، ان پر لعنت ہے جو کافر ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام پہ مژدہ لے کر آئے کہ بولے سلام کہا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی اپنے بچھڑا بھنا لے آئے، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا، بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کی بیوی گھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو اس کی بیوی وہاں پر کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں، اور یہیں میرے شوہر بوڑھے، شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، بے شک یہ تو اچنبے کی بات ہے۔ فرشتے بولے کہ اللہ کا کام اچنبا کرتی ہوں، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں پر، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا، بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہین کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک اس پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے اور اسے اس کا غم ہوا اور اس کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، جب فرشتے آئے روح کھینچنا شروع کرے، جب لوط کی روح کھینچنا شروع کرے تو کیا بولا، جب اس کا غم ہوا اور اس کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، موت کے وقت ہوتا ہے، بڑی سختی کا دن ہے۔ اللہ ہم تمام کو مسکے میں سے بال جس طرح نکالتا ہے ویسے روح ہم تمام کی روح قبض کرے اللہ تعالیٰ، سختی نہ ہو میرے مولا۔ اس کے ساتھ دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، اور اس کے پاس ہی قوم دوڑ تھی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے سترے ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں سے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔
اور تم ضرور جانتے ہو ہماری خواہش ہے۔ بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچتا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کی وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ جب ہمارے حکم آیا نے اس بستی کو اوپر کیا اور اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، جو بستی اوپر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نیچے کر دیے، اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے گئے، اس بستی پر کنکرے اور پتھروں کی بارش ہوئی جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ دیکھو ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ کرو، صرف خوبیاں ہی خوبیاں اسلام کے اندر ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، یعنی ڈنڈی مار کے تولتے نا لوگ، گھٹا کر نہیں دینے کا حکم ہے۔ دیکھیے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میزان و ترازو کو بالقسط ولا تبخسوا، اس کے اندر خسرہ مت کرو، ڈنڈی مت مارو، نَاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، جو اللہ ہم کو دے رہا ہے وہی بہتر ہے، حرص نہیں کرنا ہے۔ اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا خداؤں کو چھوڑ دیں گے یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، میں اللہ کی طرف جو ہے وہ بول رہا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگو، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا۔ اور میری قوم، تمہیں میری ضد میں نہ کمو دے کہ ہم پر آ پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم پر جیسا عذاب آیا تھا۔ اے میری قوم، اس طرف وہ مت سوچے جس طرح نوح کے اوپر عذاب آیا تھا، اس طریقے سے تم پر بھی کہیں عذاب نہ آ جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا ہود کی، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام پر جو عذاب اللہ تعالیٰ لائے تھے، شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کو کہ وہ ایسا عذاب آئے گا اس طرف مت جاؤ۔ یا صالح کی قوم پر بھی آیا تھا، اور لوط کی قوم پر تو کچھ تم سے دور نہیں، وہ قریب کا زمانہ تھا یہ دونوں پیغمبروں کے بیچ میں۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ بولے اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، تمہاری باتوں کو کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ، تمہارے کنبہ بال بھی بچے اگر نہ ہوتے تو پتھراؤ کر کے تمہیں مار دیتے ہیں، تو تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں، ہماری نگاہ میں تم عزت والے نہیں۔ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی قوم، کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ میرے کنبے کو چھوڑو، اللہ کا جو عذاب آنے والا اس سے ڈرو، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا، بے شک جو تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ تم جو بھی کریں گے فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کور کرے گا اس کو۔ اور اے میری قوم، تو اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا ہوں، اب نہیں مانے تو نہیں ماننے والا کو وہی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کون چھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں رہوں گا۔ شعیب علیہ السلام بولے
اب کس پہ کیا عذاب آتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا۔ ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمان کو اپنے رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو چنگاڑنے آ گیا۔ اور جو ظالم تھے، جو کافر تھے، اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا وہ تو جب ظالموں کو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے، اور ایسی خطرناک آواز تھی وہ کہ خالی آواز سے پورے ہلاک ہو گئے، اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا، آواز نے آ لیا۔ کسی کو پانی میں بہا کر اللہ تعالیٰ عذاب لا رہے ہیں، کسی کو چنگاڑ کے لیے لا رہے ہیں، اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل، وہ ایسی خطرناک آواز تھی کہ سب گھٹنوں کے بل جو کافر تھے پورے مر گئے تھے، گویا کبھی وہاں بسنے والے ہی نہ تھے۔ ایسی ہوگی بستی کہ کوئی بسنے ہی والا نہ تھا، نہ کوئی تھا بستی میں۔ ارے دور ہو مدین جیسے دور ہو سمود، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا، وہ صحیح راستے کا نہ تھا کام فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دور میں، اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا۔ جو فرعون کی بات سنے گا اب اس کے ساتھ جو ہو جائیں گے وہ دوزخ میں اتارے جائیں گے، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، اور ان کے پیچھے بڑی اور جہاں سے لعنت اور قیامت کا دن ہے۔ کیا ہی بڑا انعام جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں والوں کو کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے جب تمہارے رب کا حکم آیا، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، اور اس کے لیے آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ دن ہے جس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ڈالتے مگر ایک گنی ہوئی مدت ہے، ایک مدت ہے مقرر ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ کیا ہے، مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ایک مدت ہے اللہ تعالیٰ رکھیں، قیامت کا دن مقرر رکھیں، تو مدت تک یہ کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیچھے نہیں ہٹاتے، مگر ایک اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے، جو باتیں ہیں وہ پکی ہے اور پوری ہو کے رہیں گی، مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، جس دن کا رکھیں اللہ تعالیٰ رکھ دیا، اللہ کو معلوم کب قیامت آنے والی ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ جب اللہ تعالیٰ تمام کے زبانیں بند ہو جائیں گے، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا خالی اس قیامت کے دن، تو ان میں کوئی بدبخت رہے گا اور کوئی خوش نصیب رہے گا اس میں۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، جو اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرے، جو کافر ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، وہ تو الڈھائیں گے، پکاریں گے، اور اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے، اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب تک آسمان و زمین میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یہ بخششیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ جب آخرت میں جو زندگی ملیں گی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اے سننے والے، دھوکے میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، جس کو کافراں پوجتے ہیں اس کے دھوکے میں مت پڑو۔ یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا بھر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ یعنی دوزخ کے اندر کفاروں کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔